بہت سارے لوگوں نے گلگت بلتستان کی حکومت کے اندر انجوائے کیا، مشیری کا، وزارت کا، کوآرڈینیٹرشپ کا۔ آج کل خان کے بڑے مخالف نظر آ رہے ہیں، ان کے حوالے سے آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ مشکل حالات میں انسان کو ہر جگہ پہ، چاہے وہ پارٹی ہو، چاہے آپ کے قبیلے کے ایشوز ہوں، چاہے علاقے کے ایشوز ہوں، مشکل حالات میں کم سے کم آپ کو ہر چیز بھولنی پڑتی ہے اور آپ کو اسٹینڈ لینا پڑتا ہے۔ اب خالد صاحب کی بات جب آپ کرتے ہیں، دیکھیں عمران خان نے جس بندے کو سلیکٹ کیا، ظاہر ہے اس کی ورتھ تھی تو تب ہی سلیکٹ کیا۔ اب اجمل کون ہو سکتا ہے، ایکس وائی زیڈ کون ہو سکتا ہے جو اس کے اگینسٹ ایک لابی بنائے یا آ کے اسٹیٹمنٹ دے دے؟ جی السلام علیکم، میں سناور حسین گلگت ریور ٹی وی کی طرف سے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر۔ جب بھی میں گلگت کی کسی روڈ سے میں گزر رہا ہوتا تو میں روڈ پہ چاکنگ میں دیکھتا دیواروں پہ پروفیسر اجمل حسین۔ یہ میں کل پرسوں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تقریباً 10 سال 8 سال 12 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی رہنماؤں میں سے ایک نام پروفیسر اجمل صاحب کا آتا ہے۔ تو ان کی پارٹی جو ہے پی ٹی آئی ہے، ایک دفعہ ان کو حکومت ملی گلگت بلتستان کے اندر، ان کو باقاعدہ طور پر حکومت کے اندر تو شامل نہیں کیا گیا۔ کوئی کونسلر بنا تو کوئی کوآرڈینیٹر بنا تو کوئی مشیر بنا تو کوئی وزیر بنا، کوئی چیف منسٹر بنا۔ کچھ لوگ چھتری کے ذریعے آئے، کچھ لوگ نظریاتی کارکن تھے، کچھ لوگوں نے شمولیت اختیار کی آزاد امیدوار کی حیثیت سے جیتنے کے بعد۔ اس طرح عمران خان صاحب کا جو مینیفیسٹو ہے، جو منشور ہے، پتہ نہیں اسی کے مطابق یہ حکومت بنی یا نہیں بنی۔ بہرحال تو پارٹی کو برا وقت آیا تو پروفیسر اجمل صاحب جو ہے سیسب پلائی ہوئی دیوار ثابت ہو گئے، اور انہوں نے نہ خان صاحب کا ساتھ دیا بلکہ انہوں نے لوکل لیڈرشپ جو خالد خورشید صاحب جو ہے ان کو منوان انہوں نے تسلیم کیا، اور ان کی بات کو ایکسیپٹ کر کے کرنٹلی جو انتخابات ہو گئے، جو زمینی انتخابات استور کے اندر، انہوں نے اپنے حصے کی شمع جلائی اور ایک رول پلے کیا، اسی طرح وہ جیت گئے۔ تو پارٹی کا ڈسپلن کا خیال رکھا، کوڈ آف کنڈکٹ کا خیال رکھا، تو یہ وہ والی شخصیت ہے جو برے وقت میں پارٹی کے ساتھ ہیں، اور آج ابھی تک پارٹی کے لیے برے حالات ہیں۔ پورے پاکستان کے اندر چاروں طرف سے ان کو گھیرے میں رکھا گیا ہے، چاہے سیاسی پارٹیاں ہوں، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، پھر بھی یہ پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا اپنی گاڑی میں، اپنے گھر میں، اپنے ڈائننگ روم میں سنبھال کے رکھا ہے۔ آج ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ جی اجمل صاحب، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، دیکھیں اکثر یہ ہوتا ہے، روایت بھی یہ رہی ہے کہ سیاسی پارٹیوں کے اندر جو کارکنان جو ہوتے جب حکومت میں ہوتے تو ساتھ ہوتے ہیں، حکومت کے چلے جانے کے بعد کوئی بھی انوالومنٹ ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، آرمی کی طرف سے جو بھی ہوتی ہے، بہرحال وہ اپنے پارٹی سے سائڈ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کیا کہتے ہیں، کیوں آپ عمران خان کے صاحب کے ساتھ اتنی محبت ہے آپ کو؟ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کے فالوورز ہیں۔ اگر ہم ہسٹری دیکھیں پاکستان کی 74-75 سال کی، تو ماں سوائے قائد اعظم کے اور پھر بھٹو کے کوئی ایسا لیڈر نہیں تھا جو کمیٹڈ ہو، ڈیڈیکیٹڈ ہو، دیانتدار ہو، ملک کی سلامتی کا سوچے، ملک کی ترقی کا سوچے۔ لیکن جب سے عمران خان صاحب آئے، ان کی ایک بھاگ دوڑ تھی، بہت زبردست بھاگ دوڑ تھی۔ اگر آپ ٹو بی آنیسٹ آپ اس کو کمپیریزن کر لیں دوسرے پولیٹیشینز کے ساتھ، نون لیگ کی قیادت ہے، پیپلز پارٹی کی قیادت ہے، تو دیکھیں عمران خان جو ہے، عمران خان نے ہی ہمیں شوکت خانم کینسر ہاسپٹل دے دی، سب سے بڑی کنٹریبیوشن ان ہیلتھ سیکٹر میں، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے ہی ہمیں نمل یونیورسٹی لایا، ایجوکیشن سیکٹر، کیونکہ کسی بھی سوسائٹی کے سیولائزڈ اور سیوک سینس رکھنے والی سوسائٹی کے بیسک پلرز جو ہوتے ہیں وہ سیکٹر آپ کے ہیلتھ اور ایجوکیشن ہوتے ہیں۔ خان صاحب کی اس طرح میں نے کہا کہ ہیلتھ میں اس کی کنٹریبیوشن، پھر ایجوکیشن میں کنٹریبیوشن، پھر اس کے بعد برڈ فیڈ یونیورسٹی اس کے چانسلر وہ رہے۔ لیکن یہ اعزاز کی بات ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیاست کے علاوہ اس بندے کی اپنی ورتھ کتنی ہے۔ اس کے علاوہ ورلڈ کپ کس سچویشن میں انہوں نے جیت کے لے کے آ گئے۔ تو اصل میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بندے کی ویژن پہ وہ کتنے انتھوسیاسٹک ہیں اپنے کام میں، کتنے ویژنری ہیں، کتنے مخلص ہیں۔ اور جو تھوڑی بہت غلطی ہو گئی خان صاحب کی تو نہیں، ٹیم بڑا میٹر کرتی ہے، آپ کے ارد گرد لوگ کون سے ہیں۔ اچھا، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں۔ دیکھیں بہت سارے لوگوں نے گلگت بلتستان کی حکومت کے اندر انجوائے کیا، مشیری کا، وزارت کا، کوآرڈینیٹرشپ کا۔ آج کل خان کے بڑے مخالف نظر آ رہے ہیں، ان کے حوالے سے آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ دیکھیں اس پہ میں یہی کہوں گا کہ پولیٹکس میں کبھی بھی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک لانگ ٹرم ایک پروسیس کا نام ہے جو پولیٹکس ہے۔ اب آ کے جن کو مراد بھی ملے، جن کو پورٹ فولیو بھی ملا، جن کے ہاتھوں میں ایکسیس بھی تھی، آج آ کے وہ لوگ اگینسٹ خالد خورشید صاحب کے یا پارٹی کے اگینسٹ بول رہے ہیں،
تو میں تو یہی کہوں گا کہ دیکھیں مشکلات میں اگر آپ سٹینڈ نہیں لیتے ہیں اور ایسے حالات جن میں انسان کی شخصیت کا بھی پتہ چلتا ہے، اگر ان حالات میں اگر آپ سٹینڈ نہیں لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں، کیونکہ میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کرتا، لیکن یس ان فیکٹ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ مشکل حالات میں انسان کو ہر جگہ پہ، چاہے وہ پارٹی ہو، چاہے آپ کے قبیلے کے ایشوز ہوں، چاہے علاقے کے ایشوز ہوں، مشکل حالات میں کم سے کم آپ کو ہر چیز بھولنی پڑتی ہے اور آپ کو سٹینڈ لینا پڑتا ہے۔ اب خالد صاحب کی بات جب آپ کرتے ہیں، دیکھیں عمران خان نے جس بندے کو سلیکٹ کیا، ظاہر ہے اس کی ورتھ تھی تو تب ہی سلیکٹ کیا۔ اب اجمل کون ہو سکتا ہے، ایکس وائی زیڈ کون ہو سکتا ہے جو اس کے اگینسٹ ایک لابی بنائے یا آ کے اسٹیٹمنٹ دے دے۔ ہم تو خان کے جو جس کو خان نے چوز کیا ہے، ہم انشاءاللہ تعالی ہم تن من دھن کے ساتھ اپنے لیڈر کے ساتھ، گلگت بلتستان کے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور یہ جو بیانات دیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو مشکل وقت میں یہ ذرا ثبوت دے دینا، سیلفیاں کمرے میں نکال کے اگر کوئی ڈائلاگ مارتا ہے کہ میں نے 20 سالوں سے 15 سالوں سے، آج کل ورک دیکھا جاتا ہے، اس کی ایبلٹیز دیکھی جاتی ہیں، اس کا ہاتھ کہاں کہاں تک پہنچ جاتا ہے، پولیٹکس میں یہی دیکھی جاتی ہے۔ اور پلس مشکل حالات میں وہ بندہ سٹینڈ لیتا ہے کہ نہیں لیتا ہے، تو آپ کے سامنے ہے کہ مشکل حالات میں کس نے پاکستان تحریک انصاف گلگت بلتستان کی بات کریں تو کس نے سٹینڈ لیا، کس نے نہیں لیا، یہ سب دنیا کو پتہ ہے۔ اس سے اگر سامنے آ کے اگر وہ کرٹیسزم کرتے ہیں تو میرے خیال میں یہی سمجھوں گا کہ وہ لوگ بڑے میچور ہیں، اجمل شعور ہے صاحب، ان کے چونکہ آپ ایک سیاسی رہنما ہیں، سیاسی بصیرت رکھتے ہیں، آپ کی پارٹی سے ہٹ کے اگر میں ایک سوال کروں، آج کل مسلم لیگ نون کے اندر بھی دھڑے نظر آ رہے ہیں۔ جب حکومت بنتی ہے تو وہ بھی حفیظ کے گیت گانے لگتے ہیں، جب وہ حکومت میں نہیں ہوتے ہیں تو بلیک میلنگ چلتی ہے۔ کیا آپ اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس کے ہونے کے مین کازز کیا ہے، سمٹمز کیا ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے۔ جب انسان کو کوئی پوزیشن ملتی ہے یا اس کا سکوپ بڑھتا ہے پولیٹکس کے اندر، تو سب سے جو میں سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے بھی ہے یہ کہ آپ کو اپنے ورکرز، آپ اس پوزیشن میں کیسے پہنچے، کون سی ایسی تکلیفات تھی جہاں پہ آپ کے کس ورکر نے یا کن ورکرز نے آپ کا ساتھ دیا۔ اگر آپ ورکرز کو اعتماد میں نہیں لیتے، اگر آپ ایک بڑی پوزیشن ملتی ہے اس کے بعد واہ واہ بس جھنڈے اور گاڑیوں میں آگے پیچھے آپ گھومتے رہیں اور آپ یہ نہ سوچیں کہ آج جس مقام پہ میں پہنچا ہوں اس کے پیچھے میری محنت کے ساتھ زیادہ محنت میرے ورکرز کی ہے، میرے ووٹرز کی ہے اور میرے سپورٹرز کی ہے۔ اگر آپ اگنور کرتے ہیں تو میں نون کی بات نہیں کر رہا، ہر پارٹی یہی فیس کرے گی جس طرح حافظ حفیظ الرحمان صاحب فیس کر رہے ہیں، کیونکہ میں جہاں تک مجھے پتہ ہے، کیونکہ ورکرز جو ہیں جو ان کے ڈائی ہارٹ ورکرز تھے، ان کے دور میں انہوں نے بڑا سفر کر دیا، جس کی وجہ سے آپ کے سامنے ایگزامپل ہے کہ اس کے اندر کے مین چیدے لوگ جو ہیں وہ ابھی ڈیوائیڈ ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ جی ناظرین، یہ تھے ہمارے پروفیسر اجمل صاحب، جو برے وقت میں بھی پارٹی میں رہے، اچھے وقت میں بھی انہوں نے برداشت کا مظاہرہ کیا، صبر کا مظاہرہ کیا۔ اب حلقہ نمبر 2 گلگت کے اندر اجمل صاحب جو ہے، ان کی جو کاوشیں ہیں، جو ان کی خدمات ہے عوام کے لیے، پارٹی کے لیے، وہ اب سب لوگوں کے سامنے آیا تھی، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب ایسا ہے کہ جب پارٹی کے لیے برا وقت آیا تو اس حلقے کے اندر سے بڑے بڑے مگرمچھ غائب ہو گئے۔ اب وقت آئے گا، اب عمران خان صاحب کے لیے بھی ایک امتحان ہے، خالد خورشید کے لیے بھی ایک امتحان ہے۔ اجمل صاحب ایک ابھرتی ہوئی سیاسی شخصیت ہے، اب دیکھتے ہیں کس کو نومینیٹ کرتے ہیں، کس کو ٹکٹ دیتے ہیں۔ یہ تھے ہمارے اجمل صاحب، بہت بہت شکریہ۔